جب خیبر فتح ہوا تو ایک یہودی عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھانا بھجوایا جس میں زہر تھی۔ اللہ کے نبی نے ایک ہی لقمہ منہ میں ڈالا کہ فوراً پہچان لیا، لیکن زہر نے اپنا اثر کر دیا۔ یہودی عورت کو پکڑا گیا اور اس نے اپنا جرم تسلیم بھی کر لیا، لیکن اس نے معافی مانگ لی۔ اللہ کی حبیب نے اس یہودی عورت کو بھی معاف فرما دیا۔ جب مکہ فتح ہوا تو ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کو بہت ڈر تھا کہ میرے والد نے مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ کیا اب اس کا خمیازہ مجھے بھگتنا پڑے گا۔ چنانچہ یہ فتح مکہ کے دن وہاں سے بھاگ گئے۔ ان کی بیوی حضرت ام حکیم نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کلمہ پڑھ لیا۔ پھر مسلمان ہونے کے بعد کہنے لگی، جی آپ میرے خاوند کو بھی معاف فرما دیجئے۔ نبی کریم نے ان کو بھی معاف کر دیا۔ اب ام حکیم اپنے خاوند کو تلاش کرنے کے لیے نکلی۔ جب ایک جگہ دریا کے کنارے پر پہنچی تو پتہ چلا کہ خاوند کشتی کے ذریعے ابھی یہاں سے روانہ ہوا ہے۔ انہوں نے بھی کشتی کرائے پر لے لی اور ملا سے کہا کہ ذرا جلدی چلو کہ مجھے اگلی کشتی میں سوار ایک آدمی سے ملنا ہے۔ چنانچہ دریا میں کشتی کے سامنے کشتی لائی گئی اور انہوں نے اپنے خاوند سے پوچھا، جی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ بیوی نے کہا کہ میں آپ کی جان کی امان لے کر آئی ہوں، چلیں اپنے گھر چلتے ہیں، وہیں زندگی گزاریں گے۔ چنانچہ اکرمہ واپس آگئے اور رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے آئے۔ ابھی وہ دور ہی تھے کہ ایک صحابی کی نظر پڑی تو وہ صحابی دوڑ کر نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ آپ کو بتائیں کہ ابو جہل کا بیٹا آیا ہے۔ وہ اتنا بڑا دشمن ہے کہ نبی کریم لیٹے ہوئے تھے۔ جیسے ہی ان صحابی نے کہا کہ جی اکرمہ آئے ہیں تو نبی کریم جلدی سے اٹھے، سر پر امامہ رکھنے کا وقت بھی نہ ملا اور فوراً باہر نکل کر فرمایا، اے مہاجر سوار، تیرا آنا مبارک ہو۔ ابو جہل وہی تھا جس نے رسول اللہ کو شہید کرنے کی پلاننگ کی تھی۔ اس کے بیٹے کے ساتھ آپ نے ایسا درگزر کا معاملہ کیا۔ ابو سفیان نے بھی دیکھا۔ نبی کریم کو شہید کرنے کے مشورے میں بھی وہ موجود تھے اور غزوہ خندق کے موقع پر تو وہ کافروں کے بہت بڑے لیڈر بن کر آئے۔ فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم نے ان کو بھی معاف کر دیا اور ساتھ یہ بھی فرمایا، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا وہ بھی امان پا گیا۔